قدموں کی دھول ہو جو تھی سیدہ کے گلا ڈلے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لاغی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر راہ گئے عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد گئے عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد غیر عشق کی قیمت توبائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لاغی گلزار نبی سے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تپک درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت ادھر کی ہے رکھتے ہیں مار جاتے ہیں سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت ادھر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ادھر کی گئے یہ راہ ادھر کی گئے مانگے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈلتی چاندنی دوپہر کی ہے دوپہر کی ہے اس کے حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد آزاد پاک دیکھیے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لاغی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لاغی گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لاغی گلزار نبی سے ماہ فروزہ وہ نیر تابا
فروزہ وہ نہیں تابا میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ ہے مبارک ربیع الاول کو آیا مبارک ربیع الاول کو آیا جو اول بنا گے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا گے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزہ وہ نیر تابا تم نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ بنجر زمین پہ پھولوں کا کھلنا یہ دیجئے سبحان اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو شاعر اس انداز میں اپنا اشعار کو لکھتا ہے تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ بنجر زمین پہ پھولوں کا کھلنا تو کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ بنجر زمین پہ پھولوں کا کھلنا بنجر زمین پہ پھولوں کا کھلنا وہ عرش اولیٰ کا زمین پہ اترنا وہ عرش اولیٰ کا زمین پہ اترنا جو اترا گے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے فروزہ وہ نیر تابا وہ مانگے 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 فروزہ وہ نیر تابا وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا دیکھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا دیکھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو جوانی سے پہلے تم بچپن کا پوچھو ابھی مصطفیٰ نے ہلا ہی ہے انگلی ابھی مصطفیٰ نے ہلا ہی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا لگا ہے کمر سے کدھر جا لگا ہے وہ مانگے فروزہ وہ نیر تابا وہ مانگے فروزہ وہ نیر تابا کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کیا تم نے دیکھا وہ آنا وہ جانا
یہ اس لیے اشعار لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گیا تو اس انداز کو لکھتے ہوئے بولتا ہے شاعر، تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ غیرت میں گئے اب تلک یہ زمانہ، تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کہ غیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا سب کو بتانا، وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا، جو آ رہا میرا مصطفیٰ ہے، جو آ رہا میرا مصطفیٰ ہے، ہمارے فرزا جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے میرا ہے مجھے سے، کہ جسے سبحان اللہ اسلام کی پر جل گیا، کیا فرمایا حضور آپ آگے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو شاعر نے کس انداز سے لکھا، وہ جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہ مجھے سے، وہ جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہ مجھے سے، کہ سب جانتا ہے یہ راہ مجھے سے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا پہلے ہی گھر جا رہا ہے، گھر والا جیسے وہ ماہ فروزہ وہ نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر اور کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اخلاقی، ذہنی اور قلوب کی جو تربیت دوستوں میں نظر آ رہی ہے، یہ میرے مرشد کریم جناب خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد عبداللہ سجادہ نشین مرشد آباد شریف پشاور رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی برکت سے ہے، اور یہ بیٹھ کے ذکر کرنا، کھڑے ہو کے ذکر کرنا، فقط اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کو دکھاوا نہیں کرنا، اور اپنے وجود کو گواہ ہونا ہے۔ انسان کمزور ہے، اس وجود کو گناہوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ صوفیاء نے، بزرگان دین نے، مرشد کریم نے ایسا ترتیب بنا دی کہ وجود جو گناہوں کے لیے جاتا ہے، وہ وجود جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں بھی جھومتا ہے۔ 5 طرح کی لذت ہے،
اقتدار، لذت کتاب، لذت بھوک کھانے پینے، لذت گناہ اور لذت ذکر۔ رب فرماتا ہے یہ چار لذتیں تیری اگنور کروں گا اور لذت ذکر کو فوقیت دے دوں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ اور یہ ذکر کرنا اور لوگوں کو سنانا، مقصد یہ ہے کہ یہ جو ذکر کی لذت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ مرشد غریب فرماتے ہیں کہ مصر میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک خانقاہ میں گئے تو 600-700 لوگ تھے، قصیدہ روضہ شریف پڑھتے تھے 7 لوگ، اور 600-700 لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی انجن چل رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہلکا سا مراقبہ کر کے ان کے سینے کو دیکھا تو سینے روشن چمک چوندی چاند کی روشنی کی طرح۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سنگی بھیجے پشاور سے کہ یہ سیکھ کیا ہو ذکر۔ ہماری خانقاہ میں تقریباً 60 سال سے یہ ذکر قبلہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہو جائے پھر بھی قلب کو سکون نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے چین دلوں کو اللہ ہی کے ذکر سے سکون، اور ذکر سے سکون بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ مجلس جو ہے وہ توجہ شفا پہ ہے، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا دیتے ہیں، اور ہمارا کام ہے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچانا، باقی اب توجہ وہاں سے آ جاتا ہے۔ دربار مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہے، غلام ہے، وہ عاجزی انکساری والا ہے، اس کا کسی چیز پہ دعویٰ نہیں، کسی چیز پہ دعویٰ نہیں۔ ہمارے تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ کے بندے نے دعویٰ کیا تو پھر وہ اس رستے کا راہ ہی نہیں، دعویٰ ہی نہیں، عاجزی انکساری ہے، کیونکہ فقط رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب ہے، اور ادب کا مقام یہ ہے کہ جتنا چھپاؤ گے اتنا ملے گا، جتنا چھپاؤ گے اتنا ملے گا، جو چھپا نہیں سکتا اس کو مل نہیں سکتا۔ اب ہر دور میں تو منصور اللہ نہیں آئیں گے، منصور اللہ سے دیوانہ پن عجیب تھا، فلاں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، بولتے ہوئے جاتے تھے، لوگ بولتے تھے بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے پکڑا اور بولا جیل میں ڈال دو، منصور اللہ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو مریدین گئے، بولتے ہیں حضرت سے ملاقات کریں، مریدین گئے تو نہ جیل ملی نہ منصور حلاج ملے، کچھ نظر نہیں آیا، لوٹ آئے۔ پھر دوسرے دن جب گئے تو جیل تھی، منصور حلاج نہیں تھی، پھر لوٹ آئے۔ پھر گئے تو منصور حلاج بھی تھے اور جیل بھی تھی۔ بولا حضرت 2 باتیں پوچھنی ہیں، ہم پہلے دن آئے تو نہ جیل تھی نہ آپ تھے، دوسرے دن آئے تو جیل تھی اور آپ نہیں تھے۔ بولا جب دوسرے دن پہلے دن آئے آپ تو جیل نہیں تھی، جب حضور خود تشریف ہو تو وہاں پہ جیلیں نہیں ہوتی، تو اس لیے تمہیں جیل نظر ہی نہیں آئی، اور جب حضور مجھے بلائیں تو مجھے کون سی جیل روکتی ہے؟ تو انسان جب ان کا ہو جاتا ہے نا تو پھر بات بن جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا جو طریق ہے، گھر گھر جا کے ذکر کرانا اور سارے معاملات، فرماتے ہیں کہ جیسے ہم زمین سے چاند تاروں کو دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح جب آسمانی مخلوق نیچے دیکھتی ہے تو وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو روشن چمکتی نظر آتی۔ سوچو جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہے وہ قیامت تک چمکتی رہے گی، تو آپ کے دل کا کیا عالم ہوگا، جس کے لیے رب نے فرمایا کہ
مومن کے دل میں سما جاتا. مومن بھی ایک جگہ فرماتے ہیں انسان کے دل میں سما جاتا. تو مولانا روم فرماتے ہیں ہم یہاں سے خواہش کرتے ہیں کہ ہم حج عمرے کے لیے جائیں اور طواف کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں. بولے اسی طرح خانہ کعبہ دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مومن کا دل آئے میں طواف کروں. کیوں؟ کچھ لوگ بولیں گے عجیب بات ہے، مگر مولانا روم عجیب بات نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. خانہ کعبہ پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے. رب فرماتے ہیں مومن کے دل میں سما جاتا. کسی جگہ نہیں سماتا، کسی گھر میں نہیں سماتا، کمرے میں نہیں سماتا، آسمانوں میں نہیں سماتا، کسی جگہ نہیں سماتا. بولتے مومن کے دل میں سما جاتا. تو ایک دفعہ قبلہ حضرت صاحب دورے میں کراچی تشریف لائے تو میرے دل میں یہ کیفیت ہے. صوفیہ جو ہیں وہ اپنے اندر سفر کرتے ہیں اور ان کو جواب اندر سے یاد ہے. جیسے ہی آپ تشریف لائے تو اس سے میرے دل میں ایک عجیب سی بات چل رہی تھی. یہ دل یہ کرنے کو نہیں کرتا، دل وہ کرنے کو نہیں کرتا، دل یہاں جانے کو نہیں کرتا، دل کھانے کو نہیں کرتا، دل گھومنے کو نہیں کرتا. عجیب چیز ہے دل. یہ کیفیت میرے ساتھ چل رہی تھی. قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہوئے، میں کمرے میں لے گیا، سنگی کو آواز لگائی لنگر کا انتظام کرا. تو حضرت صاحب کے لیے میں نے ایسے تولیہ رکھا تو بولتے ہیں صوفی صاحب دل بڑی عجیب چیز ہے. اب میں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں صوفی صاحب دل بڑی عجیب چیز ہے. اور فرمایا یہ پورے کائنات سے بڑا ہے. دل پوری کائنات سے بڑا ہے. اب جستجو بڑھ گئی، پہلی دفعہ سنا تھا پوری کائنات سے کیسے بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے اس میں سما جاتا. وہ رب جس میں سما جائے وہ پوری کائنات سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ کعبہ بھی دعا کرتا ہے کہ مومن کا دل ہے کہ میں طواف کروں. ہر چیز نے اللہ کی بارگاہ میں بخشے ہوئے ہونے، کیونکہ جب قیامت آئے گی نا زمین اگلے گی تو وہ زمینیں بھی سکون میں ہوں گی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا. سوچو کہ زمینیں سکون میں ہوں گی تو وہ قلب کا کیا حال ہوگا، ان اللہ کے بندوں کا کیا حال ہوگا. ایک حضرت سے مرید نے پوچھا حضرت قیامت کا سما کیسا ہوگا. آپ خاموش ہوئے. بولتے ہیں کہ قیامت کا سما پوچھتے ہو کوئی تیاری بھی کی ہے. تو یہ جو صوفیہ کرتے ہیں یہ تیاری کرتے ہیں. بولتے ہیں جاؤ کل آنا، کل جواب دوں گا. وہ سنگی آیا، اس نے صفائی کی، اپنے ڈیوٹی نبھائی دربار میں جائیں لگا. حضرت نے آواز نہیں ملا بیٹا کیا بات ہے. وہ سوال کیا تھا کہ اس کا جواب تو لے جاؤ. بولا جواب مل گیا حضور. وہ کیسے؟ بولتا ہے خواب میں دیکھا کہ آپ ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے، پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا اور نیچے قیامت ہو رہی. تو میں نے بولا جناب یہ کیا؟ بولا یہ قیامت ہو رہی ہے. قیامت گزر گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی. کچھ سکون آیا تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں. آپ ہاتھ پکڑ کے مجھے ان کے قریب لے گئے. سفید لباس میں چہرے چمک رہے تھے. بولتے روشن چہرے والے لوگ تھے. وہ باہر نکلے تو ہم دونوں سے پوچھنے لگے یہاں کیا ہوا. تو ہم نے بولا کہ یہاں تو قیامت برپا ہو گئی. قیامت ہو گئی. بولتے ہم تو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، پتہ ہی نہیں لگا. بولا پتہ ہی نہیں لگا. جس کام کو حضور غوث پاک کرے، جس کام کو حضور داتا صاحب کرے، حضور مولانا روم فرمائے، ٹھیک ہے نا، مجدد افسانی فرمائے، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، وہ کام خسارے میں نہیں ہے. اس لیے قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پیری مریدی نہیں کی، عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے کام. اب یہ جوان دوست ذکر کرنا اس دور میں خواب ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آگے حالات جا رہے ہیں جوان دوستوں کو ذکر کرانا مشکل ہو رہا ہے. مگر ہم اللہ کا شکر کرتا ہوں میں کہ کیا ولایت مرشد کی نظر ہے، کیا اللہ کے ولی کی نظر ہے. جس جگہ میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ جوان لوگ ہی جڑ جاتے ہیں. یہ نظر ولایت کا سکتا ہے.
وہ بولتے نا کسی نے اذن بخشا ہے، وہ توجہ جب آ جاتی ہے تو بات بن جاتی ہے۔ تو مجلس میں آئے اور ماشاءاللہ ادھر تو مال بنا ہوا ہے، سارے عقیدے والے ہیں، اہل دل ہیں، جو پہلے دل بیٹھے ہوتے تو کام کسی اور مقام کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب کرے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اور نعت پڑھ لیں گے، خیر ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا اپنے ہی گھر میں، بلکہ گھر میں کیا آستانے میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ وہ دوست ہیں، اس کے بھی والد صاحب کو اللہ شفا دے۔ انور صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ایسی بات ہو جائے کہ بس ویسے ہی اللہ شفا دے دے، ڈاکٹری معاملات سے بچ جائیں۔ بس یہی توجہ ہے، یہی اس مجلس میں عرض ہے۔ تمام دوست سارے جو بھی سنگی ہیں، جو سنگی نہیں بھی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے دل میں توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ مرشد فرماتے ہیں ان کو پانا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے، آج کی کہتی ہے کچھ تو ہونا۔ مرشد فرماتے ہیں دل یار، دل یار حد کا۔ دنیا کی گاڑی ہاتھ سے چلاتے رہو، مگر دل کو جو نا اللہ اس کے رسول کے لیے خالی رکھو، صاف ستھرا رکھو، روزانہ اس کی صفائی کرو۔ اور صفائی کے اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، روزانہ اس کی صفائی کرو۔ اس لیے صفائی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سما جانا، اور حضور کا عشق کہاں ہے؟ سینے میں، دل کے اندر۔ اللہ نے کدھر آنا ہے؟ دل کے اندر۔ حضور کا عشق دل کے اندر، سارا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے ذکر آیا کہ جسم پہ ایک لوتھڑا ہے، اس کو سیدھا کر لو تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں، وہ دل ہے۔ تو کل بھی میں نے محفل میں بہت سارے دوست سنگی بیٹھ کے کچھ آئے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے کل بھی ایک بات بولی، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک لڑکا سا تھا، ینگ سا، میں نے ہاتھ ملایا تو مجھے ایسے سکون ملا جیسے کہ میں نے اپنے مرشد سے ہاتھ ملایا۔ ینگ سا تھا، کلین شیپ۔ جو لڑکے نے مجھے ملاقات کرائی تو میں نے بولا کہ بڑا اچھا نیک بندہ ہے۔ بولتے ہیں سن صاحب آپ کو پتہ نہیں بڑا وہ ہے۔ میں نے مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ اب میں نے باقی تو باتیں نہیں کرو، ایسے ہی دوستوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بات تعریف ہو جاتی ہے، میں نے تو مجھ پہ نہیں بولو، میرا دل مطمئن ہے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، تو وہ آیا، ملاقات ہوئی، بولتے سن صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں غلط تھا۔ میں نے وہ کیسے؟ بولتا جب آپ نے یہ بولا نا میں اس کے پیچھے لگا روزانہ کہ بھائی تو ایسا کیا کرتا ہے، ہمارے سلسلہ کو بڑا پسند آیا، ایسا کیا کرتا ہے سلسلہ کو پسند آیا۔ بولتا میں چھیڑتا رہتا تھا، تنگ کرتا رہتا تھا، وہ بتاتے ہی نہیں۔ بولتا کل اس نے مجھے بات بتائی کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آفس میں جاب کرتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ بولتا ہے جب کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، جب میں بات کرتا ہوں، جب چپ ہوتا ہوں تو پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ بولتا ہے جاب ختم کر کے گھر کی طرف آتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ بولتا ہے بس تیرے سلسلہ کو یہی سمجھ آئی ہوگی بات، اور کچھ بھی میرے اندر عمل نہیں، بس جیسے تو ہے ویسے میں۔ تو میں نے بولا بیٹا ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، یہی اللہ کا ذکر ہے جو وہ کر رہا ہے۔ جب انسان عمل میں لے آتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا، خاص ہوتا ہے۔ دنیا میں آئے نہیں آئے، قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا ہم نقشبند سلسلے سے سانس کا ذکر کرتے ہیں، تو مرشد نے فرمایا کہ انسان کے سارے عذاب بند ہو جائیں گے، نزا کا وقت آ جائے گا، آنکھ کی پتلی بھی ساکت ہو جائے گی، مگر سانس موجود ہوگی۔ تو تم سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، نزا کے وقت تیرا سانس بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے جائے گا۔ مجھے ایک صوفی صاحب ملے تو انہوں نے بولا کہ میں نے بولا ہم مجددی سلسلے سے نقشبندی مجددی ہیں، بڑے خوش ہوئے، بولتے ہیں ماشاءاللہ مجددی سلسلے سے کسی کو آپ نے بیعت کیا تو اس کا مطلب قادری بھی ہو گیا، چشتی بھی ہو گیا، سہروردی بھی ہو گیا، نقشبندی بھی ہو گیا۔ میں نے بولا آپ سے میں نئی بات سن رہا ہوں۔ بولتے ہیں مجدد صاحب یہ 4 سلاسل ساتھ لے کے چلتے ہیں، بولتے ہیں 1000 سال کے مجدد ہوئے ہیں، عام بات نہیں ہے۔
بولتے چار سلاسل لے کے ساتھ چلتے تھے. تو مجددی سلسلے سے جب آپ نے بیعت کیا تو سب نے چار سلاسل کس کو یاد نہیں. میں مطمئن ہوا, خوش ہو گیا. میں نے تو بڑے کام کی بات بتا دیا. مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے ادنا سے ادنا صوفی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا میرے سلسلے کے, قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخشش کی سفارش ہم کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تمام سلاسل جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے گلدستے ہیں, پھول ہیں. اور سارے ایک ایک قبلہ اعظم صاحب کا کتب خانے میں ایک کتاب پڑھی ہے, اس میں پوری دنیا میں 40 سلاسل ہیں, اور وہ سارے 40 سلاسل اس کتاب میں لکھی کہ کس جگہ سے کہاں سے کون سے خلیفہ سے کس طرح وہ سلسلہ شروع ہوا, کہاں گیا, کدھر سے گھومتا ہوا آیا. اللہ کا شکر ہے. ہم تو شکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ وہ جو تک جہاں تک ہم سمجھے ہمارا مشاہدہ ہے اس سلسلے کی برکت ہی تھی, اس سلسلے کی برکت ہی تھی کہ آج ہم ذکر کریں. جو یہ سلسلوں کو سمجھتے نہیں ہیں, مجھے ایک بات یاد آئی. میں نے قبلہ اعظم صاحب سے ایک عرض کیا, میں نے حضرت ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں پھرتے ہیں, ہم نے تو کوئی شک بدعت نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ اپنے آپ کو کسی اور درجے میں لے جائیں. ہم نے تو آپ کو ہمیشہ عاجزی انکساری والا دیکھا. ہم نے تو دیکھا حافظ بچہ بھی آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق حضرت صاحب سے ملنے آیا تو سنگی بتاتے ہیں ادھر جنرل ضیاء الحق آ گیا حضرت صاحب سے ملنے کے لیے. حضرت صاحب کھڑے نہیں, تو بہت سارے سنگی تھے جن کے ذہن ذرا کمزور تھے, تو انہوں نے اعتراض کیا کہ وقت کا حاکم آیا, حضرت صاحب کو اتنا غرور ہے, کھڑے نہیں. حضرت صاحب نے سارے سنگی کو بلا لیا, وہ چیپیں باتیں ہونے لگی. سب نے سب بلا بٹھا لیا. بولو فقیر کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ بھی آ جائے نا تو فقیر دنیاوی بادشاہ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. فقیر حافظ بچہ, ایک چھوٹا بچہ بھی آ جائے نا اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار. تو جنرل ضیاء الحق نے دعوت دے دی, بولا آ جاؤ اسمبلی کے اندر. تو قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے بابجی سرکار سے, حضرت صاحب کے والد صاحب سے بولا کہ جنرل ضیاء الحق نے بلایا اسمبلی میں تقریر کرنے لگا. حضرت بابجی سرکار نے فرمایا اس کی نہ بسکٹ کھانا نہ چائے پینا. فرمایا کیوں؟ بولتا تم حق بات نہیں بول پاؤ. بولتے ہیں آپ چلے گئے تو وہاں پہ حضرت صاحب نے بادشاہ کا واقعہ سنا ہے. بولتے ایک بادشاہ تھا تو اس کے نیچے جو پرجاتی لوگ رہتے تھے, مسلمان بادشاہ تھا, تو ہندو تھا ایک بندہ, وہ آ گیا اور اس نے شکایت کرائی. بولا بھائی آپ کا ایک سپاہی ہے جو میرے گھر آتا ہے اور وہ میرے گھر میں بچیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو وہ پکڑ لیں. وہ بڑے خاموش ہو گئے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اٹھائی, تاریخ اس کو دیا. بولا جب وہ آ جائے شخص تو مجھے لے چل, مجھے پاس آ جاتا. جیسے ہی وہ سپاہی آتا ہے وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, انگوٹھی دکھاتے ہیں بادشاہ کو بٹھا لیتے ساتھ. بولا بیٹھ ساتھ. اب وہ ہندو بندہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. رستے میں بولتے ہیں دیکھو جب میں اندر جاؤں نا بھائی بن کرتا ہے. اور جو ہندو بندہ ہے وہ بولتا ہے کہ وہ جو سپاہی ہے وہ یہ بولتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں, تو بادشاہ کا بھائی ہوں. لائٹ بند آئی, فکر نہیں کرتا. اندر انٹر ہوئے, لائٹ بند کر دی. بادشاہ نے تلوار نکالی کر تلوار لائٹ کھولی. لائٹ کھولنے کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا تھا, تو ہندو کے گھر سے ایک روٹی کا ٹکڑا. پھر اس نے بولا کوئی صاف کپڑا ہے, وہ کپڑا بچھایا ہے. دونوں پھر شکرانے کے پڑے جانے لگے. انہوں نے بولا, ہندو نے بولا کہ مجھے 3 باتیں سمجھ نہیں آتی. پہلی آپ نے لائٹ بند کروائی, دوسری میرا ہندو ہوں میرے گھر میں روٹی کھائی, تیسری آپ نے یہ عبادت کری. بولا پہلے میں نے لائٹ اس لیے بند کروائی کہ تم نے بولا تھا وہ میرا بھائی ہے, تو میں نے بولا اگر میرا بھائی بھی ہو تو میں گردن کاٹتے ہوئے رک نہ جاؤں, تو اس لیے میں نے لائٹ بند کرائی. بھائی بھی ہو تو گردن کٹ جائے. حالانکہ یہ میں اسی دن جس دن آپ نے بولا اسی دن میں نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھا کہ یہ سپاہی تھا اور یہی وہ بندہ تھا. دوسرا روٹی میں نے اس لیے کہی جب سے آپ نے مجھے بات بولی, میں نے جب سے
کھانا نہیں کھایا، اور میں نے بولا جب تک اپنی فوج میں سے یہ سپاہی نہ نکال دوں بات، جب تک میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا اور کھانا نہیں کھایا۔ اور شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا، جو عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اچھا عمل کیا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جنرل ضیاء صاحب نے ایسے دیکھا، حضرت صاحب کو بولا جو شخص اپنی فوج میں اچھی برے کی تمیز نہیں کر سکتا وہ اقتدار میں رہنے کا حقدار نہیں۔ بولتے ہیں جنرل ضیاء کے پسینے آئے، نیچے آپ تشریف لے آئے، اندر جانے لگے تو جنرل ضیاء بولتا کہ حضرت صاحب یہ بات آپ اکیلے میں بول دیتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا کہ کچھ باتیں سامنے بولنے کی ہوتی، کچھ باتیں عوام پہ بولنے کی ہوتی، کچھ باتیں اکیلے کی بولنے کی ہوتی۔ تو اللہ کا ولی ہو اور وہ کسی سے ڈرے ایسا نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ دوستو، جو بزرگان دین اور صوفیاء کا طریقہ ہے اس کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو اور اپنے قلوب کو صاف کر لو۔ قلوب کو اس لیے صاف کر لو کہ دنیا بھی تیری آسان ہو جائے اور تیری قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے۔ ہم نے لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ کے حضور۔ میں نے اس لیے اکثر دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو اس کو تم دنیا میں چھوڑ جاؤ گے، اور تم سے جو محبت کرتا ہے وہ تمہیں قبر میں اتار کے جائے گا۔ اور جیسی ہلکی سی رات ہوگی نا، دوڑ پڑ بھاگے، بولے کہ ایسے ہی نہ مجھے ہی آواز دے۔ تو میں بولتا ہوں اس سے محبت کرو جس نے دنیا میں بھی فائدہ دینا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینا ہے۔ جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا نا تو ایک جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور جس سے محبت کرو گے وہ دکھائی دے گا۔ تو دنیا میں بھی حضور سے محبت کرو کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ تو حضور نے دنیا میں بھی نبھانا ہے اور قبر میں بھی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ حضور کے بن کے چلے جاؤ گے تو جو فرشتے آگے حساب کتاب لینے والے فرشتے نا وہ بھی سلام کر رہے ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے کہ یہ گیا کچھ تھا آیا کچھ، اور مٹی کھائے گی نہیں آپ کو۔ یہ عاشقوں کا ایک فائدہ ہے کہ مٹی نہیں کھاتی، ورنہ دوستو یاد رکھو، آج مکھی بیٹھتی ہے ہٹا دیتے، کوئی ایسی چیز آتی ہے ہٹا دیتے، فوراً مچھر کاٹ رہا تھا مار دیتے، ہلکی سی بھی مکھی کرتی ہے تو تنگ ہو جاتا ہے۔ قبر میں لیٹے ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی، قبر میں لیٹے ہو تو وہ کیڑے چل رہے ہیں، کیڑے، کچھ لوگ تو وہ لال بیگ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، کچھ کنفوزیروں کو دیکھ کے چڑھتے ہیں۔ قبر میں لیٹے ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ وہ آ گیا تو وجود ہمارا سیدھا ہوگا، محسوس ہو رہا ہوگا کیڑے چل رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوگی، چیخ رہے ہوگے، مگر قبر سے آواز باہر نہیں جاتی۔ اب آپ کے جو رشتہ دار آ جاتے ہیں طبیعت خراب ہوتی تھی فوراً خیال کرنے کے لیے، اب وہ نہیں، اب وہاں پہ کیا کام ہے؟ عمل بس۔ اب وہ کیڑا کاٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، مگر وہ یوں نہیں کر سکتا، اس کی طاقت لے لی گئی ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ذکر کے حلقے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا چمکا لو جس جگہ میں تم چلے جاؤ وہاں پہ لوگ بخشے ہوئے ہو جائیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب نے سے ایک بندہ بار بار ایک بولتا جناب دعا کریں، تعویذ دے دیں، میں کوئی پریشانی تعویذ دے۔ حضرت صاحب نے دعا کری، تیسری دفعہ پھر آ گیا، حضرت صاحب ناراض ہوئے تھا، بولتے ہیں اگر فقیر کی دعا میں تجھے یقین نہیں ہے تو اس کے تعویذ میں کیسے تجھے یقین؟ تھوڑا ایک بٹن بولا کسی پیر کے گلے میں کبھی تعویذ دیکھا ہے؟ بولا اپنے دل کو ایسا تعویذ بنا کہ تیری بات بنے۔ جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، کتاب الخیر، اللہ 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 تعویذ کے اسم مبارک رسول اللہ کا اسم جو ہے وہ دل میں لے جاؤ،
حضور راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، بات بن جائے گی، خود تو چمکے گا، پورا خاندان اس کی وجہ سے بخشا جائے گا، اس کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اب حضور کا عاشق ہے، حضور راضی ہے، بخشا ہوا ہے، آ گیا سرکار کے پاس، اکیلے ہو، کوئی ہے پیچھے، جناب ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، آواز دے دو، کیونکہ وہ ایک بخشا ہوا، آواز دے دو، سارے جو اس کو جن کو جانتا ہوگا، دوستوں کو جانتا ہوگا، آواز لگا لے گا، بولا جاؤ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضور کے اوپر اتنے احسانات، اتنے معاملات، اللہ اتنا راضی، اللہ اتنا راضی۔ امتی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ امتی کا کام یہی ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی، اس کو خود بھی کرو راضی۔ حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب حبیب کا ذکر کرو، دونوں ذکر خوب کرو، اتنے کثرت سے کرو کہ دونوں راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو مدینہ بنائے، اور ایسی مدینہ نہ بنائے، صحیح مدینہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر کا پڑھا لائے۔ آپ نے اپنی نظر محفوظ کر لی نا تو بات تو آپ سمجھیں کہ آپ نے بیسک کام کر لیا۔ اب روحانیت میں چلنا بھی آسان ہے اور ایمان حاصل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ نظر کا پردہ رکھو، اس نظر کو بچاؤ۔ میں بولتا ہوں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہ دی ہے، آنکھ دی ہے، دیکھنا کالی ہو یہ کس کلر کی بھی ہو، آنکھ خوبصورت ہو، خوبصورت ہوتی ہے، کس طرح کا بندہ، کس شکل کا بھی بندہ ہونا، آنکھ کو دیکھو گے وہ خوبصورت ہو۔ کیوں خوبصورت ہے؟ کہ اس خوبصورت آنکھ نے سونے کا دیدار کیا۔ یہ دنیا کی چمک دیکھنے نہیں آئی ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ 5 وقت فرض نماز، اسی طرح اللہ کی ولایت بھی فرض ہے، ہم نے اس کی کوشش نہیں کری۔ اللہ کی ولایت فرض ہے، اس کی کوشش کرو اور اس آنکھ کو پاک رکھو۔ ایک دن اسی مجلس ذکر میں سے اٹھ کے جاؤ گے یا اسی مجلس ذکر میں زیادہ رسول ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بزرگائے دین کے معاملات اور کتابوں میں آیا ہے۔ عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس دور کے نہیں ہیں مگر عبداللہ شاہ صحابی ہیں۔ کس طرح سے عبداللہ شاہ صحابی اسی طرح مجلس لگی تھی، حضور تشریف لائے اور آپ نے اپنے کھڑے ہو کے ہاتھ کا بوسہ لیا، ساری مجلس میں دیکھی، اس لیے عبداللہ شاہ صحابی۔ ایسے اللہ کے ولیوں کو رتبے اور مقام ملے ہیں، اور بس انہی کے پیچھے لگے رہو۔ جس کی جدھر نسبت ہے اس کو پختہ کرو، کمزور نہیں کرو، پختہ کرو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی دوست نے کچھ کہہ دیا تو وہ بولتے بس فلاں نے نہیں میں نہیں جاتا اپنے مرشد کے پاس۔ کیوں نہیں جاتے بیٹا؟ وہ جناب وہ دوستوں میں آپس میں لڑائی ہوئی مرشد کا کیا لینا دینا ہے۔ اب بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں کبھی تو بولتے ہیں سلسلہ مجھے تعریف کر دے، تو میں نے بولا بیٹا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق محبوب کرو، تعلق تو کا فائدہ نہیں ہوتا، 2 کشتیوں میں سوار ہو جاؤ گے، نہ ادھر گراؤ گے نہ ادھر گراؤ گے۔ مضبوط کر لو اپنے آپ کو، اپنے مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، پھر دیکھو جب ایمان حاصل ہوگا تو بات بن جائے گی، مرشد کا ہونا سمجھ آ جائے گا۔ اگر مرشد سے اٹھو گے بیٹھو گے نہیں تو کیسے چلے گا؟ اس لیے مرشد کی صحبت میں بیٹھو، ذکر کی صحبت میں بیٹھو، اس کی جو ثمرات رحمتیں آپ کو گرتی ہیں اس سے سیکھو، وہی آپ کے فائدہ آنے والا ہے، وہی فائدہ آپ گھر والوں کو دیتے ہو، وہی فائدہ آپ دوستوں کو دیتے ہو۔ جب آپ صحیح ہو جاتے ہو جو دوست ہیں وہ بھی صحیح ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے حضور نے اپنے حسن عمل سے پورے مکہ اور مدینہ کو بدل دیا، پورے مکہ مدینہ کو بدل دیا۔ تو ہم بھی حضور کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ صحیح عقیدہ ہے، اور توجہ ہمارے پاس کدھر سے آ رہی ہے؟ ہمارے مرشد سے لے کے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضور تک، بیچ میں اتنے سارے اولیاء کرام، لاکھوں اربوں، میں تو بولتا ہوں اربوں ولیوں کی آپ پہ توجہ، پھر صحابہ کی توجہ، پھر چاروں خلفاء کی توجہ، پھر حضور کی توجہ، تو کتنی بڑی طاقت ہو گیا۔ بس اپنے اندر ایمان کی کیفیت کو زندہ کرو،
جو اصل ہے اندر سے اس کو زندہ کرو. اللہ تعالیٰ خیر کرے. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، قال البدر علینا. وجب الشكر علينا ودعا لله يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا سرور سرگ سراغ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں پہ دینے باہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا الہی واسطہ علی رسول، ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا. بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا. جگمگاتا نور برسا تھا تمہارا روزہ، جگمگاتا نور برسا تھا تمہارا روزہ، جگمگاتا نور برسا تھا تمہارا روزہ. تمہارا روزہ خواجہ، یہ جگمگاتا نور برسا تھا تمہارا روزہ. شرما گئے اس کے آگے چاند سارے خواجہ مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا. مایوس جاتا گی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا گی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا